اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں آخری ایام میں رمضان المبارک سے پہلے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور آپ نے صحابہ کو جمع کر کے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی قدر کرنا اور اس مہینے میں عبادتوں کا اور اطاعتوں کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، رمضان کا مہینہ یہ ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالی نوافل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیتا ہے اور رمضان کے فرائض کے ثواب کو دیگر دنوں کے 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر غم گساری کرو، تم ایک دوسرے پر ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مہینہ اپنے غلاموں پر، اپنے ماتحتوں پر ہلکا کرنے کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ جو تمہارے ماتحت میں ہے، کوئی کسی کارخانے کا مالک ہے، کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، تو جو جس کے ماتحت میں ہے اس کے نیچے والے افراد کے اوپر وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کر دے، کام کو ہلکا کر دے، تاکہ وہ شخص بھی اچھی طریقے سے عبادت کر سکے، تاکہ وہ شخص بھی دل جمعی کے ساتھ نماز اور روزے کا اہتمام کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے اور دوسرا حصہ جو دوسرے 10 دن ہے وہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، اس مہینے میں تمہیں 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گی، ان میں سے ایک وہ جو لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ خوب لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور خوب استغفار کی کثرت کرو۔ اور دوسری 2 چیزیں جس کا تمہیں اللہ سے سوال کرنا ہے، ان میں سے ایک جنت کا سوال، جنت کی طلب ہے، اور دوسری چیز جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ جنت کا سوال یہ ہر شخص کی چاہت ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ لہذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی تلقین کری ہے: جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری روایتوں میں اور بھی باتیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھلائے، اگر کوئی شخص روزہ افطار کرانے میں 1 گھونٹ پانی پلا دے یا دودھ کی 1 گلاس لسی پلا دے یا کسی ایک کھجور کے ذریعے کسی روزے دار کا افطار کرا دے تو اس کو بھی یہ ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے تعلق سے بیان فرمایا، یعنی رمضان سے پہلے آپ نے لوگوں کے دلوں میں
رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، بیداری لانے کے لیے اور فکر پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائی، تاکہ ہم رمضان کی استقبال کے لیے اور رمضان کی آمد سے پہلے یہ ہم اپنے آپ کو خود تیار کر لیں اور اپنا ایک نظام العمل بنا لیں۔ اگر ہمارا کوئی ایسا کام ہے جس کام کو ہم مؤخر کر سکتے ہیں یا رمضان کے بعد کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اس کام کا یہ نظام بنا لیں کہ ہم رمضان کے بعد اس کام کو کریں گے۔ اگر ہمارا کوئی ایسا کام ہے اس کام میں ہم کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں تو ہم اپنا نظام بنائیں اور اس نظام بنا کر اپنے اس کام کو تھوڑا کم کر لیں، تاکہ رمضان کی عبادتوں کو اور اطاعتوں کو دل جمعی کے ساتھ کر سکیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں اس کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات آئے گی اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو 1000 رات سے 1000 مہینے سے افضلیت کا حامل ہے، اور اس رات میں جو شخص عبادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 83 سال عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث کے ذریعے ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے اور تلقین کی جاتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے کر لیں، اپنا نظام سیٹ کر لیں، تاکہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے، ہمارے کاروبار کی وجہ سے، ہمارے بزنس کی وجہ سے رمضان المبارک میں ہمیں عبادت کرنے میں اور اطاعت کرنے میں کوئی خلل اندازی نہ ہو، بلکہ اس کا نظام سیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا کوئی کام بغیر نظام العمل کے ترتیب نہیں پاتی۔ جب تک کسی کام کا ایک سسٹم نہیں ہوگا، جب تک کسی کام کا ایک نظام نہیں بنایا جائے گا، تب تک وہ کام بحسن و خوبی انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو رمضان چونکہ عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ انعامات الہی کو لے کر آتا ہے، اور یہ مہینہ اپنے بندوں کو، بندے خدا کو یہ انعام دے کر جاتا ہے، اور جو جتنا اس مہینے میں اللہ کے انعام کو سمیٹ سکتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے، اللہ کی مغفرتوں کو سمیٹ سکتا ہے، اس کے لیے کھلی آزادی ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت سے لوگ شروع میں جوش دکھاتے ہیں، رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہے، جگہ کی تنگی ہونے لگتی ہے، اور پھر چند دنوں کے گزرنے کے بعد پھر مسجدیں خالی ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی جو پرانا سسٹم ہوتا ہے، چند لوگ بچ جاتے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں، ہم سے کوتاہی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں نہیں ہیں، ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کا علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں رمضان کی قدردانی ہو اور اس مبارک مہینے کی قدردانی ہو، اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کے مغفرتوں کی قدردانی ہو، تو پھر ہم سے یہ غلطی نہ ہوگی، بلکہ جس طریقے سے ہم شروع رمضان میں دل جمعی کے ساتھ، انہمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی ہم پورے رمضان اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی مغفرت کریں گے، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی مغفرتوں کو لوٹیں گے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں گے، اگر قدردانی ہوگی۔ اور اگر قدردانی نہیں ہوگی تو پھر ہم لاکھ کوششیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ دل نہیں ہے جمع ہوا، دل کے نہ جمنے کی وجہ سے پھر ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، کوتاہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں رمضان سے پہلے اپنا نظام بنانا چاہیے، اپنا سسٹم ترتیب دینا چاہیے، اور اپنے کاموں کی ترتیب دے کر رمضان کے مہینے کو فارغ کرنا چاہیے، تاکہ ہم خوب اللہ تعالیٰ سے لو لگا سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ نہ جانے اگلے سال رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے